بری ہو جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ توجہ فرمائیں, کسی سے لوگ زیادہ پیار کرنے والے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے, مخالفت کرنے والے ہوں تو تکلیف. یعنی ہمارے دل کا, اچھا ہم نے دل کو پاک اور صاف رکھنا, کچھ اہمیت اس کی سمجھی ہی نہیں. اور اللہ کے رسول دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تعلیم بعد میں ہے, پہلے قرآن نے دلوں کا تزکیہ بیان فرمایا. ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, تزکیہ کہاں ہے؟ اور جب تک دل صاف نہ ہو, چیک کر لو اپنے دل کو, اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو. فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں, ظہر پہ اترانے والوں, جان نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے, ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے, ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی, ان کی دعائیں ان کے. اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے, کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالے. بے عمل نہیں, عمل ہوگا, عمل, محنتیں ہوگی, محنتیں. وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے. پڑوسیوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پھوپھیوں کے لیے, چچا تایوں کے لیے, دوستوں کے لیے, یاروں کے لیے. بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے, ہاتھ ملیں گے, دل نہیں ملیں گے. عید پہ گلے تو ملتے ہو, سینے سے سینہ ملتا ہے, دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی. آقا نے فرمایا اے انس, صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. آقا فرماتے, سن لیں حدیث پاک کا مفہوم. کیا فرمایا؟ اے انس, صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو, دل کو صاف کر لو. اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے, ملک شام. جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے. توجہ کرنا, آپ دعا کیجئے. صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا. توجہ ہے نا آپ کی توجہ, بہت اچھے سے سن رہے ہو, لیکن مزید توجہ, بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا, شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے, کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں, رشتہ توڑنے والے موجود ہوں, رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں, اللہ دعا قبول نہیں کرتا. فرماتی ہیں میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے. مگر وہ خیر القرون تھا, وہ خیر القرون تھا. اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں, تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے. وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا.
اپنی پھپھی کے پاس گیا، کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی۔ وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا۔ تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی، ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں، پھر کہاں دعا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے، پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے، تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے، کینے ہے، حسد ہے۔ اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں، اب توجہ کرنا، جب پھپھی کے لیے، بھائی کے لیے، چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں اور جو ماں باپ کی بد دعا لیں، جو ماں باپ کو تڑپائیں، ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں۔ کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں، کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے، یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ جب عام بندوں کو خوش کرنے پر، عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا، ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا، لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو، ان کی نجی زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے، درجنوں تقریریں ہوتی ہے، اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں، مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت؟ کیونکہ مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم، مسلک کا نعرہ، ہمارا حال یہ ہو گیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے۔ ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا، کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا۔ اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے، بعض لوگوں میں، بعض کی بات کر رہا ہوں سب کی نہیں، بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی۔ نعرہ تو لگائے گا جلسے میں مسلک اعلیٰ زندہ باد، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے بس کر، تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو۔ توجہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں نا میرے بھائیوں ہاتھ، تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے۔ کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو تو کر لے۔ فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں،
گھنٹوں اس کو پٹا رہے پھسلا رہے، اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی، میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے، مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے۔ یہ حالات ہیں، بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں، دوستوں کے پاس رات کے 3-3 بجے تک بیٹھ رہے، انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3-3 4-4 بجے تک بیٹھ رہے، ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ سنو، میرے امام لکھ رہے، امام اہل سنت، کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو، اے بڈھی اے بڈھا ڈوکری ڈوکرا یہ سب نہیں، بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، مال ہو، منال ہو، یہ ہو، اقتدار ہو، سب کچھ ہو، اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے، ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے، اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا، ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانے والا، ماں باپ کی بد دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا۔ علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے، لنگڑے، تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن، اتنے بڑے عالم، آپ لنگڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ میرا بچپنا تھا، بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے۔ اللہ کے بندو، زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا، چڑیا کے پاؤں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا، اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی، پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا، پھر وہ میرے پاس آ جاتی۔ ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کھینچا کھینچا کھینچا، نہیں نکلی، زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی۔ میری ماں کو غصہ آیا، ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا۔ ماں کے جذبات تھے، جذبات میں زبان سے نکل گیا، تو نے چڑیا کا پیر توڑا، اللہ تیرا پیر توڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا، ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی، لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا، پورا ہوا۔ تو اللہ کے بندو، خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو، برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو، تو بات دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا، جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی۔ ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی، اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے۔ اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے؟ توجہ، کینے کا اثر اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو، مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا، میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا منہ اترنا شروع ہوگا۔ یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ کینے کی یہ علامت ہے۔ نمبر 2، جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے، لیکن علامتیں تو ہیں نا۔ جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو
تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے، سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو، ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے، ہم ان کی عزت کریں تو وہ بے چین ہو جائیں، سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے۔ اب دنیا میں ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ نبی کے لیے